رب العالمين إله الأولين والآخرين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين ورحمة للعالمين وعلى كل من دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: نصرت بالشباب. وقال عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس توبوا إلى الله إني أتوب في اليوم 70 مرة. وقال عليه الصلاة والسلام: فإن سلمتني فيما أريد كفيتك فيما تريد. اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك يا رب العالمين. دوستو، بھائیوں، عزیز نوجوانوں، محترم معزز حضرات علماء کرام، اس وقت ہم لوگ جس زمانے پر سے گزر رہے ہیں، یہ زمانہ انتہائی پرفتن زمانہ ہے. اگر آپ 25 سال پہلے کے زمانے کو سوچو تو آپ کو یہ بات محسوس ہو کہ ہم 25 سال میں کتنے بدل گئے. بہت لمبا آپ لوگوں کو لے جانا نہیں چاہتا، صرف 25 سال جو دور ہم پر سے گزرا ہے، 25 سال کا دور دیکھے ہوئے لوگ تو یہاں سب ہیں الا چند کے، لیکن اس دور سے لے کر اس دور میں اتنی تبدیلی آ گئی، اتنی تبدیلی آ گئی. دنیا 200 سال، 300 سال، 400 سال میں اتنے تیزی سے نہیں بدلا جتنا 25 سال میں بدل گیا. تو پتہ چل رہا ہے جتنا لوگوں کا دماغ کام کرے، اتنا شیطان اپنی جماعت کے ساتھ فعال ہو کر میدان میں اتر کر خوب تشکیلیں کر رہا ہے. جلد از جلد ہول سیل میں جہنم رسید کرنے کی کوشش کرو. جہاں تک ہو سکے جہنم بھرو تحریک، جیسا جیل بھرو تحریک ہوتی ہے، میری آواز صحیح ہے، جیسے جیل بھرو تحریک ہوتی ہے ویسے جہنم بھرو تحریک. اس وقت جہنم کے راہ پر
حفت النار بشہوات، جہنم کو ڈھانکا گیا ہے نفسانی خواہشات سے. جتنی منمانی کرو گے اتنا جہنم کے قریب جاؤ گے. جو چاہے دیکھو، جو چاہے بولو، جو چاہے سوچو، جو چاہے کرو، جو چاہے چلو، جو چاہے کھاؤ، جو چاہے پیو. یہ زمانہ ایسا چل رہا ہے. انجوائے یور فریڈم. ہر ایک کا نعرہ یہ ہے تم اپنی آزادی مناؤ، تم اپنی آزادی مناؤ، تم اپنی آزادی مناؤ. اور سب یہ چاہتے ہیں مجھے آزاد چھوڑ دو، مجھے آزاد چھوڑ دو، مجھے آزاد چھوڑ دو. کوئی نہیں چاہتا پابندی. مجھے مت پوچھو کہ میں کہاں گیا، مجھے مت پوچھو کہ میں کیا کیا، مجھے مت پوچھو کہ میں کیا کر رہا ہوں، مجھے مت پوچھو کہ میں کہاں جا رہا ہوں. میرے بارے میں تمہیں پوچھنے کا کوئی حق نہیں ہے. ماں پر بھی پابندی ہے، باپ پر بھی پابندی ہے، بڑوں پر بھی پابندی ہے، بڑے بھائیوں پر بھی پابندی ہے، اور بڑے ہمدرد دوستوں پر بھی پابندی. اگر تم نے مجھے کیوں پوچھا، وہ دن ہمارا آخری دن ہوگا. یہ زمانہ اس وقت ایسا زمانہ چل رہا ہے کوئی کسی کے تابع دار ہونے کو تیار نہیں. اور یہ دیکھ کر ماں باپ یہ سوچ رہے ہیں ارے بھی کہاں میرے بچے کو میں کھو جاؤں، میرا بچہ ناراض ہو جائے گا، میری بیٹی ناراض ہو جائے گی، میرا داماد ناراض ہو جائے گا، میری بہو ناراض ہو جائے گی. اس لیے ان سے بات کرنا ہی چھوڑ دو. جو چاہے وہ کریں، دیکھ کر بھی اندیکھی ہو جاؤ، سن کر بھی انسنی کر دو، سمجھ کر بھی ناسمجھ ہو جاؤ، تم ہر اعتبار سے جان کر بھی انجان ہو جاؤ. اس طرح اس وقت کے بڑے اپنے آپ کو سمن بکمن عمیون بنا لیے ہیں. کوئی بڑا آگے بڑھ کر اپنا بڑا ہونے کی ذمہ داری نبھانے کو تیار نہیں ہے. سب آ کر کہتے مولانا نصیحت کرو، مولانا نصیحت کرو، مولانا نصیحت کرو. کیوں بھائی بیٹا تمہارا تم کیوں نصیحت نہیں کرتے؟ بیٹی تمہاری تم کیوں نصیحت نہیں کر سکتے؟ تمہارا پوترا ہے، تمہارا نواسا ہے، تمہارا داماد ہے، تمہاری بہو ہے، تم نصیحت کیوں نہیں کر سکتے؟ کیا مطلب؟ برے ہوں تو مولوی ہو جائے، گالی دے تو مولوی کو گالی دے، نکالے تو مولوی کو نکالے، ہم تو سب کے سامنے اچھے بن کر رہیں گے. یہ اس وقت کا مزاج بن گیا. اور یاد رکھنا جب تک تمہارا یہ مزاج رہے گا تمہاری اولاد کو تمہارے سامنے مرتد ہوتے ہوئے دیکھو گے. تمہارے اولاد کو گندے گندے کام، گندے گندے حرکت کرتے ہوئے دیکھو گے. تمہارے گھر کو زنا کا اڈا بنتے ہوئے دیکھو گے. تمہارے گھر کو شراب کا اڈا بنتے ہوئے دیکھو گے. تمہارے گھر کو افیون کا اڈا بنتے ہوئے، اور وہ تمام ڈرگس جو گندے لوگ لیا کرتے ہیں تمہارے گھر میں لیتے ہوئے تم دیکھو گے. اگر تم چاہتے ہو ابھی سے ہم روک لگائیں، ہر بڑے، ہر عقل مند، ہر سمجھدار کو اس تحریک میں قدم بقدم چلنا ہوگا، آگے بڑھنا ہوگا، سب کو کہنا ہوگا، سب کو ترکیبیں سمجھنا ہوگا، کس طریقے سے ہم اب ابھرتے ہوئے اس فتنے کو دبائیں، اس کے بارے میں سب کو فکر کرنا ہوگا. اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر راہ رو آتے گئے، کارواں بڑھتا گیا. جب تک ہم سب مل کر یہ عہد نہ کریں اس وقت تک کام مکمل نہیں ہو سکتا. علماء نبی نہیں ہیں، انبیاء اللہ کی مددوں کے ساتھ اکیلے چلا کرتے تھے. علماء انبیاء کے وارثین ہیں، انبیاء کے ساتھ الگ مددیں، علماء کے ساتھ الگ مددیں. علماء تمہارے تمام مسائل کو حل کرنے کو تیار ہیں. کوئی پیشنٹ اپنی بیماری کو لے کر ڈاکٹر کے پاس آئے تو صحیح،
کون آ رہا ہے بتاؤ؟ ڈاکٹر کے پاس آنے کے باوجود کیا جی تم نہ نہیں میں اچھا ہوں، میں کیا بھی نہیں. بھائی جب اچھے ہیں تو آئے کیوں؟ جب یہ اچھے ہیں لائے کیوں؟ کیا مطلب؟ احساس ضیا جاتا رہا، خود کے اندر سے تمام طرح کی کمزوریوں کا احساس. اندھے ہیں، یہ نہیں جانتے کہ میں اندھا ہوں. گونگے ہیں، نہیں جانتے کہ میں گونگا ہوں. بہرے ہیں، نہیں جانتے کہ میں بہرا ہوں. کینسر کی بیماری ہے، نہیں پتا کہ میں کینسر کی بیماری مبتلا ہوں. ہارٹ انتہائی خطرناک پوزیشن میں ہے، نہیں جانتے کہ میں ہارٹ کے خطرناک پوزیشن میں مبتلا ہوں. اور یہ اتنی غفلت، بیمار ہو کر اپنے آپ کو صحت مند سمجھنا سب سے بڑی بیماری ہے. بیمار ہو کر اپنے آپ کو صحت مند سمجھنا سب سے بڑی بیماری ہے. بیمار کو جب تک بیماری کا احساس نہیں ہوگا، عربی دوائی کھائے گا کہاں، پرہیز کرے گا کہاں؟ جب احساس ہو گیا بھئی مجھے ملیریا ہے، جب احساس ہو گیا مجھے ٹائیفائڈ ہے، احساس ہو گیا مجھے کینسر ہے، احساس ہو گیا مجھے اپنڈس ہے، احساس ہو گیا مجھے اس وقت میں پائلس ہے، احساس ہو گیا انتہائی اعلیٰ درجے کا شوگر اور انتہائی اعلیٰ درجے کی بیماری ہے، تب جا کر یہ پرہیز کرے گا. بھئی ذرا کھاؤ، نہیں معاف کرنا حضرت آپ لیجئے. کیوں بھئی کیا قصہ؟ نہیں مجھے شوگر ہے، مجھے شوگر ہے. پتہ ہے شوگر والا کھائے گا ایک نہ ایک دن تباہ و برباد ہو جائے گا. حالانکہ وہ زہر نہیں ہے، میٹھی چیز ہے. مٹھاس کی طرف تو ہر ایک کا دل مائل ہوتا ہے. ہر ایک سوچتے ہیں اے شوگر ذرا گھر میں پرہیز کا کھانا بناؤ، گھر میں پرہیز کی چائے بناؤ، گھر میں پرہیز کے چیزیں بناؤ تاکہ شوگر پیشنٹ بھی ہمارے ساتھ مل کر کھانے لگے. ارے بھئی نمک کرو، نمک کم کرو، کہیں ایسا نہ ہو بی پی بڑھ جائے. ارے بھئی فکر کرتے کہ نہیں کرتے؟ ارے بولو کرتے کہ نہیں کرتے؟ جب بیماری کا احساس ہے، گناہوں کا احساس نہیں ہے. ایک طرف بدن اور ایک طرف روح، اور یاد رکھنا روح ہمیشہ ہمیشہ سے رہنے والی ہے. بدن خبر ماں کے پیٹ سے لے کر خبر کے پیٹ تک بدن کی عمر ختم. بدن کی جو عمر ہے وہ ماں کے پیٹ سے لے کر خبر کے پیٹ تک. خبر کے گڑھے میں اتار دیے، ختم ہو گیا بدن کا معاملہ. بدن کا معاملہ اب نہیں رہے گا. لیکن روح کا جو معاملہ ہے میرے عزیز بھائیوں، یہ جس وقت ہم عالم ارواح میں تھے، توجہ سے اس بات کو سمجھنا، جب عالم ارواح میں تھے وہاں سے ہمارے روح کا سلسلہ شروع ہوا. اللہ عالم دنیا میں روح کو لایا اور اس کے لیے بدن کو سواری بنایا. پھر اللہ عالم برزخ میں لے جائے گا، پھر عالم برزخ سے عالم آخرت، پھر وہاں جانے کے بعد اللہ جنت اور جہنم کا فیصلہ کرے گا. جو بھی اللہ کرے گا وہاں تک وہی روح آئے گی جو روح عالم ارواح میں ہماری تھی. اور روح کیا ہے؟ روح اللہ کا حکم ہے. روح اللہ کا حکم، اللہ کا حکم ہوا ہم سب زندہ ہوئے. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. اللہ پوچھتے ہیں کیا انسان پر ایسا زمانہ نہیں آیا جس وقت وہ صرف ایک پانی کا قطرہ تھا، اس کا کوئی نام نہیں تھا، جس کو منی کا قطرہ کہتے ہیں، پانی کا قطرہ جس کے نکلنے پر بدن سے غسل واجب ہو جاتا ہے، غسل فرض ہو جاتا ہے. وہ قطرہ تھا. اس قطرے کا کیا نام ہے بھائی؟ اس قطرے کا کوئی نام رکھتا ہے؟ کوئی نام نہیں. اس قطرے کو اللہ نے ماں کے رحم میں بھیجنے کے بعد وہ قطرہ ازاں قطرہ لؤلؤ ولالا کند، وہی قطرہ لولو و لالا اللہ نے بنایا. لولو لالا بنایا یعنی خوبصورت بچہ. انا خلقنا الانسان من نطفہ.
فجعلناہ سمیعا بصیرا، ہم نے اسے نطفے سے پیدا کیا، آج وہ سن رہا ہے، دیکھ رہا ہے۔ وہ معمولی سا قطرہ، اتنے قطرے بیٹھے ہوئے ہیں، تمام قطرے سن رہے ہیں، تمام قطرے دیکھ رہے ہیں، تمام قطروں کو اللہ نے حیثیت دے دی، تمام قطروں کو اللہ نے نام دے دیا، تمام قطرے عزت والے بن گئے، تمام قطرے مقام والے بن گئے، تمام قطرے طاقت والے بن گئے، تمام قطرے قوت والے بن گئے، تمام قطرے آج اپنا ایک دبدبہ والے بن گئے۔ اور آج اللہ جو کہہ رہا ہے، وہ قطرے کیا کہتے ہیں؟ آپ جو کچھ کہنا ہے کہیے، عمل کرنا نہ کرنا وہ میری مرضی۔ اللہ دیکھ رہا ہو، خطرہ نہ موڑ لینا مجھ سے، او قطرے، قاف سے، خطرہ خا سے، او قطرے، خطرہ نہ موڑ لینا مجھ سے، تیری حیثیت کتنی ہے وہاں تک رہ، وہ اور ہوشیاری کرے گا۔ اِن یمسسک اللہ بضر، اگر میرے طرف سے کوئی آفت تیرے اوپر نازل کرنے کا میں فیصلہ کر دیا، زندگی تباہ ہو جائے گی، کوئی اسے دور نہیں کر سکتا۔ فلا کاشفھا الا ہو۔ اللہ جہاں پر رحمان و رحیم ہے، وہاں اللہ تعالیٰ کو غصہ بھی آتا کہ نہیں آتا؟ اگر اللہ رحمان و رحیم ہوتا، خالی جنت بناتا۔ اللہ کو غصہ بھی آتا ہے تبھی تو جہنم بنایا۔ ارے بھائی سن رہے ہو نہیں سن رہے؟ فرمایا انبیاء کو بھی اللہ تعالیٰ نے خالی جنت کی خوشخبری سنانے والا بنا کر نہیں بھیجا۔ انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ فرمایا مبشر بھی ہیں، نذیر بھی ہیں۔ کیا مطلب؟ انبیاء جنت کی خوشخبری سنانے بھی آئے، جہنم سے ڈرانے بھی آئے۔ مانو گے جنت ملے گی، نہیں مانو گے جلا دیے جاؤ گے، تڑپا دیے جاؤ گے، نسلیں تباہ کر دیے جاؤ گے۔ اور آج ہم میں سے جتنے بیٹھے ہیں، کسی سے بھی بلا کر پوچھو ذرا بھی، کسی ایک سے بھی، خیریت کیا بھائی؟ ذرا دل سے پوچھو۔ وہ بندہ اپنی خیریت اپنے آنسو بہا کر بتائے گا میں کتنا خیریت سے ہوں۔ ہر ایک کی خیریت خیریت میں نہیں ہے، ہر ایک کی خیریت کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی جگہ پر خراب ہو چکی ہے۔ کاروبار میں خیریت ہے، گھر میں خیریت نہیں، گھر میں خیریت ہے، طبیعت میں خیریت نہیں، طبیعت میں خیریت ہے، صحت میں خیریت نہیں، صحت میں خیریت ہے، ماحول میں خیریت نہیں، ماحول میں خیریت ہے، گھر کے اندر وفاداری میں خیریت نہیں ہے۔ اگر یہاں خیریت ہے دنیا میں، آخرت میں خیریت نہیں ہے۔ زمین میں خیریت ہے، قبر میں خیریت نہیں ہے۔ خیریت کوئی معمولی چیز نہیں ہے جو ہم پوچھتے ہیں خیریت، انہیں الحمدللہ بولتا نا، وہ الحمدللہ میں ہم تول لے سکتے ہیں کس دم کی خیریت ہے، ان کی کتنے % کی خیریت ہے۔ میں تو کہتا ہوں جس کسی ایک کو بلا لو، وہ اپنا دکھے داستانوں کا اوراق پلٹائے گا، مہینہ مہینہ گزر جائے گا، اس کے دکھے داستان ختم نہیں ہوں گے۔ ایک کو بلا لو، ایک کو بلا لو۔ اللہ کہتے ہیں دیکھو بندو، تم پر ہم حالات لاتے ہیں، ہم وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ، عذاب ادنا ہم نے تمہیں عطا کیا، دیا، چھوا، چکایا۔ کیوں؟ عذاب اکبر کو چھوڑ کر عذاب ادنا تمہیں چکایا کیوں؟ جانتے ہو؟ لعلہم یرجعون، تاکہ سب کے سب توبہ کرنے والے بنے، تاکہ سب گناہوں سے لوٹ جائے، تاکہ سب گناہوں سے استغفار کر لے، تاکہ سب کے سب اللہ سے معافی مانگ لے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ تکلیف دیا۔ اللہ سے آ کر کہہ دو بس اللہ بس، بڑا ذلیل ہو چکا ہوں، اس سے بڑھ کر مجھے ذلیل نہ کر۔
بڑا رذیل ہو چکا ہوں، اس سے بڑھ کر مجھے تباہ نہ کر۔ یا اللہ میں لوٹا جا چکا ہوں، اس سے بڑھ کر مجھے لٹانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ یا اللہ مجھے عزت دے دے، ہمت دے دے، تجھ پر اعتماد دے دے، تجھ پر توکل دے دے، تجھ پر بھروسہ دے دے۔ یا اللہ میں تیرا بن جاؤں تاکہ دنیا کے تمام حالات سے میں بے خبر ہو جاؤں۔ یا اللہ بس وہ تعلق جو اللہ کا ہے وہ اگر بندے کو نصیب ہو جائے، دنیا کے تمام تعلقات سے بے خبر ہو جائے گا۔ اولیاء اللہ کسے کہتے ہیں؟ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ اللہ اکبر۔ ولی سب ولی ہیں، سب کے اندر ولی بننے کی استعداد ہے۔ ولی کسبی ہے، ولایت کسبی ہے، نبوت وہ بھی ہے۔ ہر ایک نبی نہیں بن سکتا، نبی تو اللہ بنائے گا، لیکن ہر ایک ولی بن سکتا ہے۔ ہر ایک کیا بن سکتا ہے؟ ولی بن سکتا ہے۔ ولی تو سب بن سکتے ہیں۔ کیا کرنا چاہیے ولی بننے کے لیے؟ والذین آمنوا وکانوا یتقون، بس ایمان والو گناہوں سے بچنے والے بن جاؤ، ولی بن گئے تم۔ خالی کس سے بچو؟ بولو بھائی، ارے بولو کس سے بچنا؟ گناہ ما حاک فی صدرک۔ گناہ کس کو کہتے ہیں حضور؟ ذرا واضح کر دیجئے۔ فرمایا جو بھی تیرے دل کو کھٹکے، جو بھی تیرے دل کو جھٹکے، جو بھی تیرے دل کو محسوس ہو، وہ سب گناہ ہے۔ آسان تعریف کرتے ہوئے کسی نے کہا آپ کوئی گناہ کر رہے ہو، زبان، آنکھ، کان، دل، دماغ، شہوت، جس سے بھی گناہ کر رہے ہو، وہ گناہ کرتے وقت تمہارا بڑا، تمہارا ہمدرد، تمہارا محسن نہ دیکھ لے، اگر تمہارے دل میں یہ بات آ رہی ہے تو وہ گناہ ہے۔ اے ابا دیکھ لیے، ابا دیکھ لیے، اے چچا دیکھ لیے، اے دادا دیکھ لیے، یہ ہو رہا کہ ہوتا کہ نہیں ہوتا احساس؟ اگر یہ احساس ہو رہا تو سمجھو وہ گناہ ہے جو تم کر رہے تھے۔ قرآن پڑھتے ہوئے ہم کیا چاہتے ہیں؟ میرا دوست بھی مجھے دیکھے، ارے ماشاءاللہ، چچا بھی دیکھے، ارے ماشاءاللہ، پھوپھا بھی دیکھے، او ماشاءاللہ، خالہ بھی دیکھے، او ماشاءاللہ۔ کیوں؟ قرآن پڑھتے ہم چاہتے ہیں سب مجھے دیکھے، کیوں؟ نیکی ہے۔ ذکر کرتے چاہتے ہیں کوئی بھی دیکھ لے، مجھے کوئی حرج نہیں، نماز پڑھتے ہوئے کوئی بھی دیکھ لے، کوئی برا نہیں کہے گا، لیکن گناہ کرتے ہوئے کوئی نہ دیکھے۔ موبائل جی بولیے کیا مطلب؟ جو دیکھ رہا تھا وہ دیکھتے ہوئے تو نے دیکھ لیا تو تو سمجھے گا او یہ دیکھ رہے تھے، اس سے فوراً جی ہر ایک کا موبائل جو ہی ڈسپلے پلٹا سمجھو وہ دیکھ رہا تھا جو دیکھنا مناسب نہیں تھا، جو دیکھنا پبلک کے سامنے مناسب نہیں تھا وہ دیکھ رہا تھا، وہ بول رہا تھا جو بولنا مناسب نہیں تھا، وہ کر رہا تھا جو کرنا مناسب نہیں تھا۔ میرے بھائیوں، آج اس وقت گناہوں نے ہمیں کمزور کر دیا، بزدل بنا دیا۔ گناہوں نے ہمارے اندر عبادت کی لذتیں، ذکر کی لذتیں، قرآن کی لذتیں، مسجد کے اندر اعتکاف کی لذتیں، مسجد میں بیٹھنے کی لذتیں، جو نیکیوں کی لذتیں تھیں ان سب سے ہمیں محروم کر دیا۔ گناہوں کی وجہ سے ہماری زبان بیمار ہو گئی، جیسے بیمار کی زبان کو آپ کوئی کھلاؤ تو وہ زبان کو اچھی نہیں لگتی، وہ زبان کہے گی بھائی نہیں مجھے دوسری، بھئی یہ اچھی لگ رہی ہے، نہیں یہ بھی اچھی نہیں لگ رہی، یہ اچھی لگ رہی ہے، نہیں اچھی لگ رہی۔ کیوں؟ زبان بیمار ہو گئی، ناک بیمار ہو گئی، خوشبو سنائی نہیں دیتی، کان بیمار ہو گئے، کوئی سنائی نہیں دیتا، آنکھ بیمار ہو گئی، کوئی دکھائی نہیں دیتا۔ اسی طریقے سے احساسات گناہوں کے ہمارے اندر سے ختم ہو گئے۔
اس احساس کو احساس پر لانے کے لیے کیا کریں؟ حدیث پاک میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جددوا ایمانکم بقول لا الہ الا اللہ، فرمایا او ایمان والو، تمہارے اندر اللہ نے ایک کسوٹی دی ہے، ایک معیار دیا ہے، ایک ٹیسٹ ٹیوب دیا ہے، ایک احساس کا مادہ دیا ہے، وہ کون ہے؟ وہ ایمان ہے۔ وہ ایمان تمہارا کمزور ہو چکا ہے، بیمار ہو چکا ہے، اس کے اندر کی روشنی بالکل بجھ چکی ہے، وہ ہر اعتبار سے معذور ہو چکا ہے۔ اس لیے کرو کیا؟ لا الہ الا اللہ کا ورد لگایا کرو۔ تمہارا جو ایمان کمزور ہو چکا ہے، معذور ہو چکا ہے، کوما میں جا چکا ہے، دوبارہ وہ زندہ ہونے لگے گا۔ پھر وہ ایمان آ کر بتائے گا، جب تم کہو گے لا الہ الا اللہ، 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 کیا مطلب؟ اندر سے نکالو تمام رذالت کو باہر۔ لا الہ، یا اللہ میں اندر سے تمام خرابیوں کو باہر نکالنا چاہتا ہوں، الا اللہ، تجھے بچانا چاہتا ہوں، میں تمام خرابیوں کو نکالنا چاہتا ہوں، تجھے بچانا چاہتا ہوں۔ نفی اس بات، نفی اس بات، نفی اس بات۔ 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ کی طرف بیٹھ کر اگر ہم نے لا الہ الا اللہ پڑھنا شروع کیا صرف ورد کے طور پر، اللہ دھیرے دھیرے جو روشنی بجھ چکی تھی وہ روشن ہونا شروع ہوگی۔ محسوس ہوگا او ہو چنگاری نظر آ رہی ہے، پھر 100 مرتبہ کرو، ارے دیا جل رہا ہے، پھر 100 مرتبہ کرو، ارے روشنی آ رہی ہے، پھر 100 مرتبہ کرو، ارے نظر آنے لگا ہے، کیا صحیح کیا غلط، پھر 100 مرتبہ کرو، اللہ وہ نور عطا کرے گا۔ میں کیا صحیح کرتا تھا، میں کیا برا کرتا تھا، میں کیا اچھا کرتا تھا، میں کیا گندا کرتا تھا، میں کتنا نیک ہوں، میں کتنا برا ہوں۔ یہ کلمہ، جس کلمے کو بولنے کو کہا گیا، جس کلمے کو سننے کو کہا گیا، جس کلمے کو پڑھنے کو کہا گیا، جس کلمے کو دہرانے کو کہا گیا، وہ کلمہ پھر جلا بخشے گا اور تمام گناہ ہمیں نظر آنے لگیں گے۔ فرمایا اب اذا سرت کا حسنتک وساءت کا سیئتک فانت مؤمن، جب تیری نیکیاں تجھے نیک لگنے لگے، جب برائیاں تجھے بری لگنے لگے، سمجھ جا ایمان اب اپنے عروج پر آ گیا، میں مومن بننا شروع ہو گیا، میں مومن بننا شروع ہو گیا۔ ارے بھئی بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ کسے کسے سمجھ میں آ رہی؟ ہاتھ اٹھاؤ۔ سب کو آ رہی ہے بھائی، ہم تو سادے سیدھے اردو بولنے والے ہیں، اس بات کو سمجھو، میں وہ سبق تمہیں دے رہا ہوں جو سبق حضور نے انبیاء صحابہ کو عطا فرمایا، انبیاء نے امت کو عطا فرمایا۔ پھر دوڑ کر آئے صحابہ، سرکار جی مجھے زندہ درگور کیے ہوئے بچی یاد آ رہی ہے، میں نے میرے ان ہاتھوں سے میرے معصوم بچی کو دفن کیا، اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھے گا تو میں کیا جواب دوں گا؟ دوڑ کر آ رہے، حضور مجھ سے یہ گناہ ہوا، حضور مجھ سے یہ گناہ ہوا، حضور مجھ سے یہ گناہ ہوا۔ قل لعبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اللہ نے آیت نازل فرمائی حضور پر، حضور کہہ دیجئے میرے ان بندوں سے
جنہوں نے نادانی میں گناہ کر دیے، شراب پی لیا، زنا کر لیا، غلط کام کر لیے، برے کام کر لیے، لڑکیوں سے غلط تعلقات، ناجائز تعلقات، حرام کے تعلقات، لا حول ولا قوہ۔ ایک عجیب بات علماء نے کہا، اگر تو کسی اور عورت کے ساتھ ایسا معاملہ کرے گا، تیری گھر کی عورتوں کے ساتھ بھی دوسرا یہ معاملہ کرے گا۔ تجھے کیا وہ برداشت ہے؟ نہیں، اسی طرح وہ بھی کسی کو برداشت نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام کے پاس کسی نے آ کر پوچھا، اجازت مانگی، حضور نے فرمایا کیا تیرے گھر کی عورتوں کو اگر کوئی اجازت مانگ کر اس طرح کی غلط حرکت کرنا چاہے تو اجازت دے گا؟ کہا نہیں، کہ اسی طرح اس ایک کام کی بھی اجازت نہیں ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، گناہ تو گناہ ہے، گناہ کی وجہ سے کمائی کی برکت ختم ہو جاتی ہے، آدمی بھکاری بن جاتا ہے، سائل بن جاتا ہے، جواڑی بن جاتا ہے، سودخور بن جاتا ہے، میاں بیوی میں لڑائی، بچے نافرمان ہو جائیں گے، زندگی میں سکون ختم، اور پوری زندگی تباہ ہو کر یہ ڈھونڈے گا کوئی جگہ ملے میں خودکشی کر لوں، اور شراب میں تلاش کرے گا اپنا سکون۔ شراب کیا ہے؟ شرب الخمر رأس کل خطیئہ، شراب نوشی تمام گناہوں کو وجود میں لانے کا سبب ہے۔ شراب پینے والا وہ ہر گناہ کرے گا، زنا بھی کرے گا، سود بھی کھائے گا، جوا بھی کھیلے گا، حرام خوری بھی کرے گا، تمام گندے حرکتیں گندی باتیں کرے گا۔ کیوں؟ شراب تو تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ علماء نے کہا اگر کوئی اپنے بیٹی کو شرابی کو دے دے، اس نے زنا کرنے کو دے دیا۔ کیوں؟ شرابی تو ہوش میں ہی نہیں رہتا، وہ پتہ نہیں کیا کیا گندے گندے خیالات کے ساتھ تعلقات جوڑتا ہے۔ گندے خیال سے تعلق جوڑنے کا نتیجہ کیا؟ علماء سے پوچھو۔ میرے بھائیوں، شراب تو ایسا گناہ ہے، ترمذی کی روایت ہے، ایک بار توبہ کیا، دو بار توبہ کیا، تین بار توبہ کیا، اللہ توبہ قبول کرے گا۔ اگر اس نے پھر بھی شراب پیا، فرمایا پھر توبہ کرے، اس کے حق میں توبہ کا دروازہ بند، تا وقت کہ اللہ نہ چاہے دروازہ نہیں کھلے گا۔ اس لیے گناہ تو گناہ ہے۔ ہارٹ کلینر کسی نے کہا حضرت گناہ زیادہ ہو گئے، کیا کروں؟ کہا 500 مرتبہ یہ کلمہ پڑھا کرو، انشاءاللہ دل تمہارا صاف ہو جائے گا۔ گناہوں کی عادت پڑ گئی، کیا کریں؟ حضرت تھانوی سے پوچھا کسی نے، گناہ کی عادت پڑ گئی کیا کریں؟ فرمایا یہ گناہ جب بھی تم کرو تو کیا کریں؟ نیت کر لو میں 10 روپے صدقہ کروں گا۔ جیسے جھوٹ بولنے کی عادت پڑ گئی، جھوٹ بولے کیا کروں؟ 10 روپے صدقہ کروں گا، پھر جھوٹ بولا 10 روپے صدقہ کرو، پھر جھوٹ بولا 10 روپے صدقہ کرو، پھر جھوٹ بولنے کا جب ارادہ ہوگا وہ 10 روپے آ کر روکیں گے، کہا ہے بس بس بس، کہاں کا جھوٹ بولے گا پھر 10 روپے دے گا، جھوٹ بولے گا پھر 10 روپے دے گا۔ یہ صدقہ شیطان کے کمر کو توڑتے رہے گا۔ شیطان کے کمر کو توڑنے والی چیز صدقہ ہے، تو صدقے سے شیطان بہت ڈرتا ہے۔ جب تعالجوا امراضکم بصدقہ، تھانوی نے فرمایا جس طرح بیماریوں کا علاج صدقے سے کرتے ہیں، فرمایا روحانی بیماریوں کا علاج صدقے سے کرو، صدقہ دو، گناہ سے بچنے کی عادت پڑے گی۔ نمبر 2، ذکر کرو، ذکر کرو۔ کون سا ذکر؟ جیسے میں نے کہا لا الہ الا اللہ، لا محبوب الا اللہ، بولو بھائی سب بولو، لا محبوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، لا محبوب الا اللہ،
لا الہ الا اللہ، محبوب، مقصود، مطلوب، موجود، یہ چار جو بندہ کہہ کر لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، لا موجودی، لا مطلوبی، لا محبوبی، لا مقصودی، پھر لا الہ الا اللہ پڑھے گا 500 مرتبہ روزانہ، دل کے اندر کی گندگیوں کو اللہ صاف کر دے گا۔ کرو گے بھائی انشاءاللہ؟ کون کون کریں گے؟ گندگی صاف، رمضان آ رہا ہے، ہم سب کو گناہوں سے بچا کر نیکیوں والا بنانے کے لیے رمضان آ ہی رہا ہے، گناہوں کو جلا کر راکھ کرنے کے لیے۔ جب رمضان آئے تو علماء نے کیا فرمایا؟ کہا رمضان سب سے پہلے آ کر ہمارے نہ دسترخوان، نہ ہمارے گھر، نہ ہماری دیگر چیزیں دیکھنے کے لیے آتا ہے۔ جیسے مہمان ہمارے یہاں آئے تو ہم ان کے لیے بہترین انتظام کرتے ہیں، رمضان کا مہمان آ رہا ہے، کیا انتظام کرو گے؟ دسترخوان وغیرہ کا نہیں۔ رمضان آ رہا ہے رحمتوں کو لے کر، رمضان آ رہا ہے برکتوں کو لے کر، رمضان آ رہا ہے مغفرتوں کو لے کر، رمضان آ رہا ہے آگ سے خلاصی کو لے کر، رمضان آ رہا ہے اللہ کی تمام نعمتوں کو لے کر۔ جب رمضان آیا تو رمضان نے دیکھا، جیسے ہم دیکھتے ہیں کوئی چیز ڈالنے سے پہلے یہ برتن کتنا صاف ہے، کتنا گندا ہے۔ اگر پانی کا برتن بھی گندا ہو تو فوراً ہم کیا کریں گے؟ ارے بھائی گلاس دھو کر لاؤ، بھائی گلاس دھو کر، کتنا گندا ہے گلاس، اس گلاس میں پانی پیو گے؟ جا کر دھو کر لاؤ۔ جیسے آپ کے یہاں شربت ڈالتے ہیں رمضان میں تو شربت ڈالنے سے پہلے ارے گلاس دھو کر لاؤ، کتنا گندا گلاس ہے۔ آپ سموسے رکھنا چاہتے ہیں، پلیٹ گندا ہے تو کیا کریں گے؟ ارے جا کر دھو کر لاؤ۔ جس طرح گندے پلیٹ میں، گندے برتن میں، گندے گلاس میں کوئی چیز ہم نہیں ڈالتے۔ رمضان آ کر دیکھا، ارے بھئی اس کا تو دل گندا ہے، اس کی تو نظر گندی ہے، اس کے تو زبان گندی ہے، اس کے تو کان گندے ہیں، اس کے تو سوچ گندے ہیں۔ رمضان آ کر دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، ارے دروازہ کھولو، صاف کرو، صاف کرو، صاف کرو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا اللہ میری امت کے شعبان کی برکت عطا فرما، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان۔ یہ جو دعا آپ نے کی ہے وہ کیوں؟ ایسے اعمال کرنے کی توفیق دے، رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما، تاکہ ہم صاف کر کے اپنے ظرف کو، اپنے برتن کو، اپنے دل کو، اپنے آنکھ کو، اپنے ذہن کو رمضان کے لیے تیار رکھیں۔ جب رمضان آئے فرمایا یا اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دے تاکہ رمضان کی برکتیں لے سکیں، رمضان کی رحمتیں لے سکیں، رمضان کی عزتیں لے سکیں، رمضان کی شرافتیں لے سکیں، رمضان کی مغفرتیں لے سکیں۔ رمضان جو آنکھ سے خلاصی کا پروانہ دینے کے لیے آیا وہ ہم لے سکیں، اس کا قابل عیب رب ذوالجلال ہمیں بنا دے۔ اس کے لیے سرکار روزہ رکھتے تھے، نماز پڑھتے تھے، تلاوت کرتے تھے۔ امی عائشہ فرماتی ہیں ہمیں کبھی کبھار شبہ ہوتا، حضور جی رمضان شروع ہو گیا؟ کہا نہیں نہیں ابھی نہیں۔ کیوں؟ مسلسل آپ روزہ رکھ رہے ہیں رمضان کی تیاری میں۔ میرے بھائیو عزیزو، نیت کرو انشاءاللہ ہم بھی ہمارے رمضان کو بابرکت والا انشاءاللہ بنائیں گے۔ کرو گے بھائی؟ آج صفائی کا دن ہے، بولو انشاءاللہ۔ آج ہم اتنا صاف کریں گے اپنے تمام اعضاء کو، ہاتھ سے کیے ہوئے گناہ، پیر سے کیے ہوئے گناہ، پیٹ سے کیے ہوئے گناہ، زبان سے کیے ہوئے گناہ، دل سے کیے ہوئے گناہ، پینے میں کیے ہوئے گناہ، شہوت میں کیے ہوئے گناہ، خلوت میں کیے ہوئے گناہ، جلوت میں کیے ہوئے گناہ، ان سب کو اتنا صاف کریں گے کہ ہم اپنا ظرف کو تیار رکھیں گے۔ اللہ کی رحمت آئے
آئے اور جب دیکھے بالکل تیار ہے فوراً ہمارے اندر بستی چلی جائے. کہو انشاءاللہ. کرو گے بھائی انشاءاللہ؟ گناہوں سے توبہ کرنا کس کا کام؟ ارے بولو کس کا؟ توبہ کرنے والا، توبہ قبول کرنے والا کون؟ اللہ سے ہم کہیں گے نحن اواد بالذنب وانت اواد بالمغفرہ. اے پروردگارا ہم سب گناہوں کے عادی ہیں اور آپ معاف کرنے کے عادی ہیں. اللہ فرماتے ہیں او میرے بندو، اے میرے بندو سنو، فرمایا لو بلغت ذنوب کعنان السماء، اگر تمہارے گناہ آسمان کی بلندیوں کو چھو لے، ثم تستغفر لی، پھر تم آ کر میرے سامنے پیشانی رگڑ کر معافی چاہ لو، اغفر لک فلا ابالی، میں تمہارے تمام گناہ معاف کر دوں گا. تمہارے گناہ چاہے ڈھیر برابر کیوں نہ ہو، کوئی پرواہ نہیں. یہ کون کہتا ہے؟ کون کہتا ہے بھائی؟ اللہ جب کہے ہم گناہوں سے معافی نہ مانگے، ہم سے بڑا بد نصیب کوئی ہوگا بھائی؟ بولو. اللہ ہر تہجد کے موقع پر اتر کر آسمان دنیا میں اللہ سوال کرتے ہیں من منکم سائلین فاوتی، کون ہے سوال کرنے والا؟ سوال کرو میں دوں گا. من منکم مستغفر فاغفر له، کون ہے تم میں مغفرت چاہنے والا؟ چاہو میں تمہیں معاف کر دوں گا. میرے عزیز بھائیو، اس وقت توبہ کا زمانہ ہے. ہم اپنے آپ کو توبہ کریں اور اپنے اولاد کو سنبھالیں، اپنے نوجوانوں کو سنبھالیں. نوجوان کون ہیں؟ نوجوان اسلام کی عزت ہیں، نوجوان اسلام کی شان ہے، نوجوان اسلام کے مستقبل ہیں. آج پوری دنیا توجہ سے اس بات کو سمجھنا، اس بات کی کوشش کر رہی ہے پورے مسلمانوں کے نوجوانوں کو تباہ کر دیا جائے، ورنہ ان میں صلاح الدین ایوبی پیدا ہوگا، محمد بن قاسم پیدا ہوگا، ان میں صدیقی مزاج والا، فاروقی طبیعت والا، غنی کے مزاج والا، علی حیدری کے کراری مزاج رکھنے والا، اور ان کے اندر عشر مبشرہ کی صفات والا پیدا ہو گیا. پھر مسلمانوں کے مستقبل کو کوئی تباہ نہیں کر سکتا. اس لیے کرو کیا؟ مسلمانوں کے نوجوانوں کو چند چیزوں میں ایسا تباہ کرو کہ ان کے اندر نشے کو عام کر دیا کرو، ان کے اندر لڑکیوں کو عام کر دیا کرو، ان کے اندر موبائل کے اندر ہر طرح کے فحاشی، عیاشی، مکاری، دغا بازی کو عام کر دیا کرو. ان کو دیوانہ بنا دو، دیوانہ بنا دو، دیوانہ بنا دو. شہوتوں کا، لذتوں کا، خرابیوں کا، گناہوں کا، ان سب کو دیوانہ بنا دو. جب دیوانہ بن گئے کسی کام کے نہیں رہیں گے، بڑے جائیں گے، بعد آنے والے جوتے کھائیں گے. بڑے جائیں گے، بعد آنے والے جوتے کھائیں گے، کسی قابل کے نہیں رہیں گے. جس شخص کو میں نے تراویح کھڑے ہو کر پڑھتے ہوئے دیکھا، ذی الحجہ بقرعید کا موقع، اس وقت جب ملنے گیا یوں حدر رہا ہے. میں بولا کہ جی سکرات کی حالت میں آ گئی تمہیں؟ نہیں حضرت دعا کرو. دعا کرو، ٹھیک ہے دعا کریں گے. کیا یہ تمہاری حالت تھی؟ کیا بھی نہیں حضرت دعا کرو. سکرات میں بولا کو چلے گیا. اس کا دوست بھائی یہ کیا ہوا ایسے؟ نہیں حضرت رمضان کے بعد غلط دوستوں سے ملاقات کیا، ڈرگس کا عادی بن گیا. تین لوگ جہنم میں لے جانے والے اور تین لوگ جنت میں لے جانے والے. جنت میں لے جانے والے کون؟ اچھا ماحول، اچھے دوست، اچھی صحبت. ایک ماحول محلے کا، اچھی صحبت گھر کا، اچھا دوست باہر کا.
یہ تین لوگ، یہی تین لوگ جہنم میں لے جانے والے: برا ماحول، بری صحبت، برا دوست۔ میں تو کہتا ہوں وہ دوست جو اللہ سے نہ ڈرے وہ دوست نہیں، وہ تمہارا دشمن ہے۔ قیامت کے دن جہنم میں جس وقت گھسیٹ کر لے جاتے ہوئے لوگ دیکھیں گے تو یہ پلٹ کر دیکھے گا، اس کا دوست ہنستا رہے گا، شیطان کی شکل، شیطان اس کے دوست کی شکل میں ہنسے گا، ہاں 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 ہاں، یہ کہ یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش میں یہ دلیندر کو دوست نہ بنایا ہوتا تو کتنا اچھا تھا۔ یہ دلیندر کو دوست بنایا، یہ کمینے نے مجھے جہنمی بنا دیا۔ لم اتخذ فلانا خلیلا۔ میرے بھائیوں، دوست کتنا نیک ہوتا ہے اتنا ہی تم نیک بنو گے۔ نیک دوست کی پہلی علامت وہ نمازی ہوتا ہے۔ نیک دوست کی دوسری علامت وہ حلال حرام کی تمیز کرنے والا ہوتا ہے۔ نیک دوست کی تیسری علامت وہ والدین کا وفادار ہوتا ہے۔ اگر کوئی دوست امی ابا کو کیئر نہیں کرتا، تمہاری کیئر کرتا ہے، وہ وفادار دوست نہیں، وہ غدار ہے۔ امی ابا کو کیئر کرتے ہوئے، اے امی بلا رہی ہیں بھائی میں جا رہا ہوں، اے ابا بلا رہی ہیں بھائی میں جا رہا ہوں، امی ابا کی عزت کر رہا، سمجھو یہ نیک دوست ہے۔ تین ہی علامت میں نے بتائی، شارٹسٹ۔ نمبر ایک 5 وقت کا نمازی۔ کرو گے انشاءاللہ بھائی؟ دیکھ لینا، 5 وقت کا نمازی ہے، دوستی ہے، نمازی نہیں ہے تیری دوستی کو 100 سلام۔ نمبر 2 حلال حرام کی تمیز دیکھ رہے، اسے دیکھ رہے، اسے دیکھ رہے، انہیں دیکھ رہے، انہیں دیکھ رہے، کر کو یہاں دکھا لے دیکھو بروکر، انہیں حرام خور، انہیں حرام خور، چنکھو، یہ چنکھو کے ساتھ رہیں گے تمہیں بھی چنکھو ہو جائیں گے۔ انہیں جو دوسروں کی بہن بیٹیوں کو بتانے والا تمہاری بہن اور بیٹیوں کو چھوڑے گا؟ ہاں، تمہاری بیوی کو چھوڑے گا؟ تمہاری بیوی پر بھی اس غلیظ کی گندی نظر رہے گی۔ جو دوسروں پر گندی نظر رکھتا ہو، تمہاری شادی ہو گئی تب بھی تمہاری بیوی پر اس کی گندی نظر رہے گی۔ گندی نظر والا وہ گندی حرکتوں والا ہوتا ہے، بار بار گھس جائے گا، بھابی بھابی بھابی۔ کیا بتاؤں آج کل دنیا میں کیا ہو رہا ہے، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں، سب تم نہ معلوم، بڑے صوفیاں سے بڑے انہوں کو سب تم نہ معلوم۔ نمبر 3 میں نے جو کہا وہ کیا کہا؟ والدین کی قدر کرنے والا، وفادار بچہ وفادار دوست ہوتا ہے۔ اس سے میرے عزیز بھائیوں، اس وقت میری طبیعت بھی کہنے کی نہیں ہے، پھر بھی آپ حضرات کی محبت اور طلب اور آپ حضرات کے اس وقت کی توجہ کی برکت سے میں نے اتنی باتیں کہہ دی آپ کے سامنے، بس عمل کرنے کے لیے اتنی باتیں کافی ہیں۔ آپ سب سے گزارش کرتا ہوں، رمضان آ رہا ہے، رمضان کے قابل بن کر اپنے آپ کو پیش کریں۔ انشاءاللہ یہ رمضان ہماری زندگیوں کو بدلنے والا رمضان بنے گا، ہماری تقدیر کو بدلنے والا رمضان بنے گا، ہمارے تمام معاملات کو بدلنے والا رمضان بنے گا، ہمارے معاشرے کو بدلنے والا رمضان بنے گا، ہمارے اخلاق کو بدلنے والا رمضان بنے گا۔ پھر دیکھنا انشاءاللہ اس رمضان کی عید ہم سب کو جنت میں لے جانے والی عید بنے گی۔ کریں گے بھائی انشاءاللہ؟ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ تھوڑی دیر آنکھ بند کر کے آپ حضرات ذکر کر لیں، توبہ کر لیں، اللہ سے معافی مانگ لیں، اور اللہ تعالیٰ سے دل ہی دل میں کہیں کہ یا اللہ جو غلطیاں مجھ سے سرزد ہو گئی ہیں وہ میں جانتا ہوں اور آپ جانتے ہیں، کئی ایسی غلطیاں ہیں ہم دونوں کے علاوہ میرے رب کوئی نہیں جانتا۔ یا اللہ وہ غلطیوں سب کو معاف فرما کر آج میں
میرے گناہوں کی سزا میری اولاد کو، میری نسل کو دینا نہیں چاہتا۔ یا اللہ میرے گناہوں کے تمام جان کر انجانے میں کیے ہوئے معاف فرما کر یا اللہ میرے نسلوں کو نیک بنا، پاک بنا، صاف بنا، تیرے دربار میں مقبول بندوں میں شامل فرما۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کریں گے انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ ضرور ہمیں عطا کریں گے۔ سب سر جھکا کر استغفار کرتے ہوئے نیت کریں۔ اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك المجد كله ولك الثناء كله وإليك يرجع الخلق كله. اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا ذا القوة المتين يا راحم المساكين. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم صل على محمد بعدد من صلى وصام. اللهم صل على محمد بعدد من قاد وقام. اللهم صل على محمد كما تحب وترضى عدد كما تحب وترضى يا رب العالمين. يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد يا مبدئ يا معيد يا فعال لما يريد. نسألك بنور وجهك الذي ملا أركان عرشك. نسألك بقدرتك التي قدرت بها على جميع خلقك. نسألك برحمتك التي وسعت كل شيء. لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت يا مغيث أغثنا يا مغيث أغثنا يا مغيث أغثنا. اے اللہ تیرے پاپی بندے تیرے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں. یا اللہ ہم کون ہیں, ہم کیسے ہیں, ہم کس طرح کے لوگ ہیں آپ اچھی طرح جانتے ہیں. اے میرے اللہ آپ سب کچھ جاننے کے باوجود آپ نے ہمیں اپنے گھر میں جگہ دیا, آپ نے ہمیں اپنے گھر میں بٹھایا. یا اللہ آج ہم بڑے نیک بن کر سب کے سامنے حاضر ہوئے ہیں. میرے اللہ ہمارے گناہوں کو جاننے والے رب, ہمارے خلوت کے گناہوں کو جاننے والے پروردگار, ہمارے جلوت کے گناہوں کو جاننے والے پروردگار. یا عالم الغیب یا عالم الغیب والشہادہ یا عالم الغیب والشہادہ یا عالم الغیب والشہادہ یا عالم الغیب والشہادہ یا عالم الغیب والشہادہ. اے میرے اللہ سب کچھ جاننے والے رب ہمارے گناہوں کو آج تجھ سے بھیک مانگ کر معافی مانگتے ہیں. معاف کر دے اللہ, معاف کر دے اللہ, معاف کر دے اللہ, معاف کر دے اللہ. جان کر انجانے میں گناہوں کو معاف کر دے, خلوت و جلوت کے گناہوں کو معاف کر دے, اپنے اور پرائیوں کے گناہوں کو معاف کر دے, سفر و حضر کے گناہوں کو معاف کر دے. یا اللہ اگر تو معاف نہیں کرے گا کون معاف کرنے والے. اللہ آپ تو کروڑوں ماہوں سے زیادہ محبت کرنے والے. آج ہم نے ہاتھ اٹھا کر عہد کیا ہے آئندہ گناہ نہیں کریں گے. میرے اللہ معاف کر دے اللہ. آپ نے کہا تھا این در گہے ماں در گہے نا امیدی نیس صد بار توبہ شکستی بازا بازا. یہ دربار وہ ہے جس میں نا امیدی نہیں ہے, 100 بار بھی تو نے توبہ توڑ دیا. آجا میرے بندے میں معاف کر دوں گا, آجا میرے بندے میں معاف کر دوں گا. آج تیرے سامنے بھیک مانگ رہے ہیں اللہ. نوجوان بچے بھی ہیں, بوڑھے لوگ بھی ہیں, ادھیڑ عمر کے بھی ہیں, علماء بھی ہیں, حفاظ بھی ہیں. یا اللہ بزرگان دین بھی ہیں. میرے اللہ معاف کر دے. تجھے تیرے لا الہ کا واسطہ, یا اللہ تجھے الا اللہ کا واسطہ, تجھے تیرے نبی کے آنسوؤں کا واسطہ, تیرے نبی کے دندان مبارک کے شہادت کا واسطہ, تیرے نبی کے خون کے قطروں کا واسطہ, حسن حسین کی شہادت کا واسطہ, یا اللہ علی مرتضیٰ کی شہادت کا واسطہ, صدیق اکبر کے صداقت کا واسطہ, عمر فاروق کی یا اللہ عدالت کا واسطہ, یا اللہ عثمان غنی کی غنا کا واسطہ, علی مرتضیٰ کی حیدری کا واسطہ. یا اللہ جتنے صحابہ کرام ہیں ان کی زندگی کے ایک ایک لمحے کا تجھے واسطہ, اولیاء اللہ کی ولایت کا واسطہ, علماء کرام کے علم کا واسطہ. یا اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے, ہمارے گناہوں سے بھی معاف فرما دے, نجات دے دے اللہ.
نجات دے دے اللہ، یا اللہ چھٹکارا دے دے یا اللہ، گناہوں کی نحوست میں جو ہم ڈوب کر تباہ ہو چکے ہیں تباہی سے نکال دے اللہ۔ نحن عباد بالذنب وانت عباد بالمغفرہ، ہم تو گناہوں کے عادی ہیں، آپ معاف کرنے کے عادی ہیں، معاف کر دیجئے میرے اللہ، معاف کر دیجئے میرے اللہ۔ رمضان قریب آ رہا ہے یا اللہ، اس رمضان میں ہمیں محروم نہ کر، تیرے نبی نے بد دعا فرمائی ہے، تو ہمیں محروم نہ کر، ہمیں محروم نہ کر یا اللہ۔ یہ جماعت مختصر جو کچھ بھی یہاں مجمع آیا ہوا ہے یا اللہ، اس مجمع کے پیچھے ایک بڑا مجمع ہے، اس مجمع کو ذریعہ بنا کر سب کو توبہ کی توفیق دے دے اللہ، سب کو توبہ کی توفیق دے دے اللہ، سب کو توبہ کی توفیق دے دے اللہ یا اللہ۔ اگر تو ہماری نہیں سنے گا کون سنے گا؟ ہم اور کیسے پکارے؟ جو ہاتھ تیرے سامنے اٹھے کسی اور کے سامنے اٹھنے نہ دے، جو سر تیرے سامنے جھکے کسی اور کے سامنے جھکنے نہ دے۔ اگر تو ہمیں نہیں سنے گا، تو اگر ہم سے یا اللہ اگر منہ موڑ لے گا یا اللہ، لوگ مذاق اڑائیں گے، تمہارا اللہ تم سے ناراض ہے، تمہارا اللہ تم سے ناراض ہے میرے اللہ۔ اگر تو ناراض ہو گیا، کون ہے جہاں جا کر ہم روئیں؟ کون ہے جہاں جا کر ہم اپنا دکھ سنائیں؟ کہاں ہے وہ جگہ جہاں جا کر پیشانی رگڑیں؟ کون ہے وہ جگہ جہاں جا کر ہم اپنے زندگی کے تمام جتنے بھی امیدیں ہیں وہ سب کو پیش کریں؟ سوائے تیرے کوئی در نہیں ہے، سوائے تیرے کوئی در نہیں ہے، سوائے کوئی در نہیں ہے یا اللہ۔ یہ در کے علاوہ کوئی در نہیں ہے، تیرے در پہ ہم سب بھکاری بن کر بیٹھے ہوئے ہیں میرے اللہ۔ معاف کر دے میرے اللہ، ہمارے حالات کو سدھار دے، ہمارے نوجوانوں کو سدھار دے، ہمارے بزرگوں کو سدھار دے، ہماری بچیوں کو سدھار دے، ہماری عورتوں کو سدھار دے، ہمارے بچوں کو سدھار دے، ہمارے معاملات کو سدھار دے، ہمارے معاشرے کو سدھار دے، ہمارے اخلاق کو سدھار دے، ہمارے خلوت کو سدھار دے۔ ہم سب کو نیک بننے کی توفیق عطا فرما، ایک مرتبہ توفیق عطا فرما، نیک بننے کی توفیق عطا فرما۔ جو کچھ یا اللہ ہم نے برا کیا ہے یا اللہ، اس برا کا خاتمہ فرما۔ جو کچھ حقوق العباد ہم نے مارا ہے، کھایا ہے، اسے ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، یا نہیں تو معافی مانگنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ۔ جو کچھ حقوق اللہ میں کمی ہو چکی ہے یا اللہ، اسے ادا کرنے کی توفیق عطا فرما میرے اللہ۔ ہمارے دل کو بدل دے، ہماری نظروں کو بدل دے، ہمارے سوچ کو بدل دے، ہمارے فکروں کو بدل دے، ہمارے خلوت کو بدل دے، ہمیں خود سراپا بدل دے اللہ، ہمیں خود سراپا بدل دے اللہ، ہمیں خود سراپا بدل دے اللہ یا اللہ۔ تیرے نبی نے جتنی خیر کی دعائیں امت کے حق میں مانگی ہیں، ہم میں سریے کو نصیب فرما۔ تیرے نبی نے جتنے شرور سے پناہ مانگی، ہم میں سریے کو پناہ نصیب فرما یا اللہ۔ جتنے انبیاء نے، اولیاء نے، اتقیاء نے، اصفیاء نے، علماء نے وہ دعائیں مانگی ہیں، اس میں سے ہمیں بھی حصہ نصیب فرما۔ جن سے پناہ مانگی ہیں ان تمام سے پناہ نصیب فرما یا اللہ۔ جو ہمارے حق میں مانگنا تھا، مانگ نہ سکے، وہ ہمیں عطا فرما یا اللہ۔ جو ہم نے مانگا ہے، جو ہمارے حق میں لائق ہے، وہ سب ہمیں عطا فرما یا اللہ۔ شیطان کی شیطانیت سے بچا، نفس کی نفسانیت سے بچا، فتنوں کے فتنے سے بچا، شیروں کی شر سے بچا، حاسد کے اثر سے بچا یا اللہ۔ جو ہندوستان کے امن کو غارت کرنے کے چکر میں ہیں، ان کو غارت فرما یا اللہ۔ اس زمانے کے فرعون و حامان، شداد و نمرود کا خاتمہ فرما۔ جو ہندوستان کے امن کے یا اللہ فکر میں ہیں، ان کو آباد فرما، ان کے فکروں کو صحیح نتیجے پر آنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ۔ امت مسلمہ بہت پریشان ہے، تیرے گھر ڈھائے جا رہے ہیں، ہم بچا نہیں سکے اللہ۔ تیرے گھر ڈھائے جا رہے ہیں، ہم بچا نہیں سکے اللہ یا اللہ۔ اس کی سزا ہمیں نہ دے، اس کی سزا ہمیں نہ دے، اس کی سزا ہمیں نہ دے یا اللہ۔ ہمارے پاس وہ آنسو نہیں ہے جس سے ہم تجھے منوائیں، ہمارے پاس وہ الفاظ نہیں ہے جس سے ہم تمہیں سامنے بولیں، ہمارے پاس وہ اخلاق نہیں ہے جو تیرے سامنے پیش کریں، ہمارے پاس وہ عبادت نہیں ہے جو تیرے سامنے کریں میرے اللہ۔ فلسطینیوں نے اپنی قربانی کا حق ادا کیا، تو نے امریکہ والوں کو سبق سکھا دیا یا اللہ۔ ہم ہمارے عبادت کا حق ادا نہیں کر سکے، قربانی کا حق ادا نہیں کر سکے، دعاؤں کا حق ادا نہیں کر سکے، آج تک ہم
اس عذاب میں مبتلا ہے جو عذاب اس وقت دنیا میں آیا ہے۔ اے میرے اللہ ہمارے اندر بھی وہ غیرت پیدا فرما، ہمارے اندر ایمانی قوت پیدا فرما، ہمارے اندر اسلام کی اہمیت پیدا فرما، ہمارے اندر یا اللہ اطاعت پیدا فرما۔ جو کچھ ہمارے اندر نہیں ہے وہ سب کچھ ہمارے اندر آنے کی توفیق عطا فرما، فیصلہ فرما، اپنے فضل سے ہمیں نیک زندگی عطا فرما، نیک موت عطا فرما، دنیا میں کسی محتاج کا محتاج نہ بنا یا اللہ۔ مرتے وقت کلمے کے ساتھ ہم سب کو موت مقدر فرما، اپنے پسندیدہ زندگی تجھے جیسی جو زندگی پسند ہے ویسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، تجھے جو زندگی ناپسند ہے، تیرے حبیب کو جو زندگی ناپسند ہے ویسی زندگی گزارنے سے ہماری حفاظت فرما، ہمارے قبر کے مسائل کو حل فرما، حشر کے مسائل کو حل فرما، سیدھے ہاتھ پہ نام عمل عطا فرما، پل صراط پر بجلی کی طرح پار فرما، بغیر حساب کتاب آسان فرما، جنت میں داخلہ تیرے حبیب کے ساتھ ہم سب کو مقدر فرما یا اللہ۔ وامتاز اليوم ایھا المجرمون، جب تو کہے گا نیک بندوں میں ہمیں شامل فرما، ہمارے بیویوں کو نیک بندوں میں شامل فرما، ہمارے بچوں کو نیک بندوں میں شامل فرما، ہمارے جوانوں کو نیک بندوں میں شامل فرما، مجرمین میں جا کر شامل ہونے سے ہماری حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا ما كان صالحا واسعنا ما كان فاسدا برحمتك يا ارحم الراحمين والحمد لله۔